أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عزاداران حسین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اس مجلس میں آمد کو اور بانی مجلس کی ان زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو در حسین سے ہمیشہ اپنا دامن بھرتے رہنے کی اور ذکر حسین کے ذریعے سے اپنے قلوب کو اپنے دلوں کو اپنے پورے وجود کو نورانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ذکر حسین یاد حسین عزائے حسین محبت حسین مودت حسین عشق حسین اور ولایت حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا نام ہے جو وہ انہی کو عطا کرتا ہے جن کو اس قابل سمجھتا ہے جب تک ظرف پاک نہ ہو برتن پاک نہ ہو دل پاک نہ ہو باطن پاک نہ ہو اس وقت تک حب حسین اور عشق حسین کی نعمت اس دل کو ملتی نہیں ہے اس لیے حسین کا عشق طہارت روح مانگتا ہے حسین کا عشق قلب کی پاکیزگی مانگتا ہے حسین کا عشق ذہن اور سوچ کی پاکیزگی مانگتا ہے حسین ابن علی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ رستہ ہے اگر کوئی انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہے اگر کوئی انسان اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کرنا چاہے تو بہت ساری عبادات ہیں لیکن ذکر حسین کی عبادت عشق حسین کی عبادت وہ عبادت ہے جو اس کو باقی رستوں کی نسبت جلدی ساحل نجات تک بھی پہنچاتی ہے اور اس کی آرزوؤں اس کی دعاؤں اور اس کی تمناؤں کی بجا آوری اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا سبب بھی بنتی ہے
عزاداری سید الشہداء اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے جو عزادار کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے، جو اس کی نگاہوں کو پاکیزہ کرتی ہے، جو اس کے دل و دماغ کو پاکیزہ کرتی ہے، اس لیے کہ حسین خود طاہر و مطہر ہے، حسین نور ہے، وہ نور ہے اور پاکیزہ ہے، لہٰذا وہ جہاں پر ہوں گے وہ جگہ بھی نورانی ہوگی اور وہ جگہ بھی پاکیزہ ہوگی۔ اگر کسی کے دل میں حسین ہے تو وہ دل کثیف اور گندا نہیں ہو سکتا، اگر کسی کے ذہن و روح پر حسین حاکم ہو تو وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، اگر کسی کے قلب و ذہن کا مالک حسین ہو تو وہ شخص کبھی بھی حسین کی مخالفت اپنی عملی زندگی میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین ابن علی کا عشق دل کو زندہ بھی کرتا ہے اور اس کے اندر نرمی بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ عشق اس نورانیت کا ذریعہ بنتا ہے جو اس انسان کو، جو عزادار حسین ہے، محب حسین ہے، عاشق حسین ہے، اس کو معرفت اور شعور کی دولت سے نوازتا ہے۔ حسین ابن علی کی پوری جد و جہد کس چیز سے عبارت ہے؟ جہالت، نادانی اور ظلم سے جنگ۔ اگر آپ کربلا کے جنگ کو دیکھیں تو یہ جنگ کس اور کس کے درمیان ہے؟ نور اور ظلمت کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، تاریکی اور روشنی کے درمیان، پاکیزگی اور نجاست کے درمیان۔ دوسرے لفظوں میں جو حسین کے صف میں کھڑا ہے وہ پاکیزہ بھی ہے، نورانی بھی ہے اور اللہ سے جڑا ہوا بھی ہے، اور جو حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ نجس بھی ہے، تاریک بھی ہے اور طاغوت اور ابلیس کا نمائندہ بھی ہے۔ لہذا حسین کی مجلس بھی انسانوں کو دو حصوں میں بانٹتی ہے۔ حسین کی مجلس، حسین کی یاد، حسین کی معرفت انسانوں کو دو حصوں میں بانٹتی ہے، اس لیے جو قوم حسین کو اپناتی ہے وہ قوم سربلند رہتی ہے، جو قوم حسین کو معرفت کے ساتھ اپناتی ہے وہ باعزت زندگی گزارتی ہے، جو قوم حسین ابن علی کو اپنا پیشوا اور اپنا امام اور اپنے دلوں کا محبوب مانتی ہے وہ قوم کبھی بھی ذلت کا شکار نہیں ہوتی، جو قوم حسین ابن علی کا پرچم لے کر اٹھے وہ قوم اپنی قلت کے باوجود، تعداد کی کمی کے باوجود کبھی بھی عملی زندگی میں ناکام نہیں ہوتی، اس لیے کہ کربلا میں 72 نے ہزاروں کو شکست دی، تلواروں سے نہیں اپنی پاکیزگی سے۔ کربلا کے میدان میں تلواروں کو خون نے شکست دیا ہے، خون غالب آیا اور تلوار مغلوب ہوئے، طاقت مغلوب ہوئی جس کو یزید اپنے لیے سرمایہ سمجھتا تھا، اور حسین کا پیغام، حسین کی نورانیت، حسین کی معنویت، حسین کا رستہ، حسین کے حق کی علامت اور اس کا پرچم غالب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے جس داستان، جس واقعے اور جس حقیقت کو کربلا کے تپتے میدان میں یزیدیوں نے دفن کرنا چاہا، آج وہ 7 برے اعظموں میں لوگوں کی زبانوں پر ہے، یزید گالی ہے، حسین دلوں کا امام ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔
वअज्जिल फरजहु। अज़ीज़ान गिरामी, ये किस चीज़ की अलामत है? हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फतह की अलामत है। आज अगर पूरी दुनिया में आप देखें तो करबला में 72 शहीद हुए, लेकिन उन 72 की शहादत के बाद हुसैन की निदा पर लब्बैक कहने वाला करबला में कोई नहीं था। लेकिन आज यमन की पूरी कौम हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहकर खड़ी है। इराक की पूरी कौम हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहकर खड़ी है। अफगानिस्तान में कौम हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहकर खड़ी है। कश्मीर में कौम हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहकर खड़ी है। ईरान में, शाम में, लबनान में, नाइजीरिया में, फिलिस्तीन में, जहां जहां आप जाते हैं और देखते हैं, आप मुशाहिदा करते हैं कि हुसैन की वो निदा जिसका गला करबला की तपती सहरा में 61 हिजरी के आशूर के असर में उसको दबाने की कोशिश की गई। आज की दुनिया में पूरे कुरैए अर्ज पर हर मजलूम की जबान पर वही निदा है और हर शख्स अपने लिए हुसैन को निजात दहंदा और पेशवा समझता है। ये करबला की फतह है। आप देखिए, उमवियों के दौर से लेकर माज़िए करीब तक हर दौर में हुसैनियत को दबाने की कोशिश हुई। हर दौर में अजीब बात है कि इमाम हुसैन ही से सबको चिढ़ती, इमाम हुसैन ही का नाम मिटाने की कोशिश हो रही थी, इमाम हुसैन ही के जिक्र को मिटाने की कोशिश हो रही थी। मौला हुसैन की अज़ादारी, उनकी याद, उनके जिक्र और उनसे मंसूब महफिल और मजालिस ही को खत्म करने की उमवियों के दौर में भी, अब्बासियों के दौर में भी, बाद के उस्मानियों के दौर में भी और आज तक भी हमेशा यही कोशिश होती रही। क्यों ऐसा है कि हुसैन ही के जिक्र से किसी को चिढ़ हो, हुसैन ही के जिक्र से दूसरों को परेशानी हो, हुसैन ही के जिक्र से खौफ की कैफियत हो? इसलिए है कि हुसैन हुर्रियत की अलामत है। हुसैन जुल्म के खिलाफ अदल की तलवार का नाम है। हुसैन जुल्म का गला काटने वाले उस कतरे खून को कहते हैं जो तलवार नहीं है लेकिन तलवार को तोड़ने की ताकत रखता है। इसलिए आप देखते हैं कि हुसैन का जिक्र दिलों को जिंदा करता है, हुसैन का जिक्र ज़मीर को जिंदा करता है, हुसैन की याद ज़मीरों को जिंदा करके बेज़मीरों को बाज़मीर और बुज़दिलों को बहादुर बना देता है। हुसैन का जिक्र गुनाहगारों को राह रास्त पर लेकर आता है और इबादत गुजारों को अल्लाह का वली बना देता है। हुसैन का जिक्र ही है जो महकूम, मजबूर और मुक़य्यद कौमों को आजादी दिलाकर, जंजीरों को तोड़कर उन कौमों को सरफराज और सरबुलंद कौम बना देता है। इस जिक्र में इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है। ये जिक्र सिर्फ अपना सीना पीटने का नाम नहीं है, हुसैनियत के दुश्मन के चेहरे पर पड़ने वाले मुक्के को आप जिक्र हुसैन कहते हैं। इसलिए आज भी वही सिलसिला जारी है। आपको हैरत होगी जब आप तारीख पढ़ते हैं कि अब्बासियों के दौर में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, 17 बार हरम हुसैनी को ढाया गया। क्या कसूर था हरम हुसैनी का? सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। हुसैन इब्न अली शहीद हो गए, आपके बच्चे असीर हो गए और उस इसारत को एक अरसा गुजर गया, लेकिन वो कौन सी चीज है जिससे अब्बासी खुलफा को इतना खौफ है कि उस खौफ को
دور کرنے کے لیے حسین ابن علی کی قبر کو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 17 بار ڈھا دیتے ہیں، حرم کو ڈھا دیتے ہیں، قبر کو ڈھا دیتے ہیں، فرات کا پانی اس طرف موڑ دیتے ہیں، پانی اوپر اور قبر نیچے، ارد گرد دیواریں بنا کر پانی کو روک دیتے ہیں تاکہ نشان قبر سید الشہداء اور نشانات قبور شہداء کربلا کو مٹا دیا جائے۔ لیکن یہ خون حسین کا اثر ہے کہ جس حسین نے اپنا ایک ایک قطرے خون تا قیام قیامت آنے والی ہر انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے قربان کیا ہے، اس قطرے خون کا اثر یہ ہے کہ قبر کو مٹایا جاتا ہے، لوگ اپنے دلوں کو حسین کی قبر بناتے ہیں اور حسین کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور جب کبھی جبر زبردستی ظلم اور طاغوتیت کمزور پڑتی ہے، وہی لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو حسین کی قبر بنایا ہے واپس کربلا پہنچتے ہیں، واپس مقبرہ تعمیر کرتے ہیں، واپس جا کر حرم تعمیر کرتے ہیں اور پورے عالم سے کہتے ہیں حسین حریت کے امام ہے، جو عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے آئے حسین کی قبر پر بیعت کرے اور اپنے زمانے کے ظالم قوتوں کے خلاف میدان میں کھڑا ہو جائے۔ حسین کا ذکر، حسین کی یاد، حسین کی محبت، حسین کا عشق، حسین کی ولایت انسان کو زندہ کرتی ہے۔ آپ سب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو یقیناً پڑھیے جاتا۔ آپ زیارت عاشورہ میں حسین ابن علی سے کیا کہتے ہیں؟ یہ زیارت کسی شخص کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے، یہ زیارت اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نبی کریم تک اور نبی کریم کے ذریعے سے اہل البیت تک اور اہل البیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی ہے یہ زیارت، اور اس زیارت میں ہم اللہ کی طرف سے پابند ہیں یہ کہنے پر کہ اے مولا حسین، یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے مولا، اے میرے مالک، انی سلم لمن سالمکم، میری اس سے دوستی ہے جس کی آپ سے دوستی ہے، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، میری اس سے دشمنی ہے اور جنگ ہے جس کی آپ سے جنگ ہے، وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ، میں اس کا موالی ہوں جو آپ کا موالی ہے، وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ، میں اس کا دشمن ہوں جس کی آپ سے دشمنی ہے۔ گویا دشمنی اور دوستی کے درمیان جو امتیازی علامت ہے وہ علامت حسین ابن علی ہے۔ ہماری دوستیوں کا محور بھی حسین ابن علی ہے اور ہماری دشمنیوں کا محور بھی حسین ابن علی ہے، لہٰذا جہاں حسین ہے وہاں پر ہم کھڑے ہیں، جہاں حسین کے دشمن ہیں وہاں پر ہماری تلواریں کھڑی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اہل البیت علیہ السلام نے ذکر حسین کو عام کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا، بہت اہتمام کیا۔ آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں بانی مجلس کی طرف سے یہ محنت، اس طرح سے مجلس حسینی کا انعقاد، ذکر حسین کا انعقاد، یاد رکھیے یہ ذکر حسین قلوب کو زندہ کرنے کے لیے ہے، میلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جم کٹا آپ کریں، لوگوں کو ادھر ادھر سے بلا لیں، میلہ لگائیں اور واپس چلے جائیں، نہیں، یہ ذکر انسانوں کو موت کی دہلیز سے واپس زندگی کے میدان میں لا کر کھڑا کرنے کا نام ہے۔
یہ ذکر یعنی یہ مجلس یعنی یہ عزاداری یعنی یہ ماتم یعنی یہ اجتماع اس ہدف کے ساتھ ہے کہ ان اذکار کے ذریعے سے، ان یادوں کے ذریعے سے، ان بیانات کے ذریعے سے، ان فضائل اور مسائل کے ذریعے سے آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اپنے ارد گرد موجود انسانوں کے دلوں کو حسین سے جوڑ کر لشکر حسینی میں شامل کر سکیں۔ اس لیے جب آپ کو کہا جاتا ہے عزاداری کرو، اس لیے کہ عزاداری کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ تو برکتیں یہی ہیں کہ جب آپ عزاداری کے ذریعے سے حسینیت کا پیغام عام کرتے ہیں تو حسینی لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جب کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد کتنے لوگ تھے جو امام حسین کو یاد کرتے تھے؟ آج دیکھیں پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، لیکن یاد کرنے میں بھی بڑا فرق ہے، بڑا فرق۔ ایک شخص آتا ہے، چند جملے سنتا ہے، آنسو بہاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے، حسین ابن علی کا پیغام سنتا ہے، اپنے دل پر اپنی کیفیات پر غور کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، میں کہاں پر کھڑا ہوں، آیا مجھے صرف مجلس سن کر واپس جانا چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، یا مجھے حسین ابن علی کو پہچاننا چاہیے؟ اگر میں حسین ابن علی کو پہچانوں تو پھر یہ پہچان آیا کوئی ذمہ داری لے کر آتی ہے یا مجھے غیر ذمہ دار بناتی ہے؟ عزاداری سید الشہداء عزادار کو ذمہ دار بناتی ہے۔ عزاداری سید الشہداء عزادار کی عقل کو جلا بخش کر اس کو حسینی شعور سے آراستہ اور مزین کر دیا۔ عزاداری سید الشہداء اپنے زمانے اور اپنی زمین کے یزید یا یزید خصلت لوگوں کے مقابلے میں حسین کی آواز بننے پر عزادار کو مجبور کر دیا۔ اس لیے یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر صرف آنسو بہانے اور آنسو نکلوانے کا نام نہیں ہے، حسینی شعور دینے کا نام ہے۔ یہ ممبر صرف ذاکر اور خطیب اور مولانا اور جو بھی اہل ممبر ہے اس کی جیب میں کچھ نیاز ڈالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے قلوب کو حسین سے جوڑنے کا نام ہے، انسانوں کو حسینی شعور عطا کرنے کا نام ہے۔ نتیجتاً جب اس ارادے، اس نیت، اس عزم، اس مقصد اور اس ہدف کے ساتھ کہیں پر کوئی عزاداری کی اس طرح کی تقریب، اس طرح کی عزا مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس مجلس میں پھر اثر بھی پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مجلس لوگوں کے اندر جگہ بھی بناتی ہے، پھر اس کے قلب کو حسین سے جوڑتی بھی ہے۔ حسین ابن علی سے جڑنے کے لیے کربلا جانا ضروری نہیں ہے۔ جو شخص گیا اس کو مبارک ہو، اللہ نے توفیق دی، لیکن جو نہیں جا سکا کیا وہ کربلا سے نہیں جڑ سکتا؟ کیا وہ حسین ابن علی سے نہیں جڑ سکتا؟ نہیں، حسین ابن علی سے جڑنے کے لیے کربلا میں ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے دل کو کربلا بنانا ضروری ہے۔ اگر ہمارا دل کربلا بن جائے، اگر ہمارا دل حرم حسین بن جائے تو ہم یہاں پر رہتے ہوئے حسین کے ساتھ ہیں، لیکن اگر دل کربلا نہ بنے تو کربلا جا کر ان جالیوں سے چمٹنے کے نتیجے میں بھی میں کربلائی نہیں بن سکتا۔ کربلائی بننے کے لیے دل کو حسین سے جوڑنا ضروری ہے، بدن کو اس جالی سے جوڑنا ضروری نہیں ہے، اور دل کے جوڑنے کے لیے زمینی فاصلے اہم نہیں ہے، کربلا کی زمین اہم نہیں ہے، مکہ مدینہ کی زمین اہم نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں کربلا بنائیں، جہاں ہیں وہاں عاشورہ بنائیں، جہاں ہیں وہاں حسین کا حرم بنائیں، جہاں ہیں وہاں پر ذکر حسین کے ذریعے سے دلوں کو حیات بخشیں۔
آپ دیکھیں گے کہ کربلا آپ کے گھر میں آباد ہو جائے گی. کربلا کی یاد بہت بابرکت ہے. حسین ابن علی کی یاد بہت بابرکت ہے. آپ حسین ابن علی پر ایک قطرہ آنسو بہاوے, اس لیے کہ ائمہ اطہار نے, اہل البیت نے اس پر تاکید کی ہے کہ ہر صورت میں ذکر حسین کو زندہ رکھو. ذکر حسین کو زندہ رکھو گے تو تم زندہ رہو گے. ہم ذکر حسین کے احیاء کا باعث نہیں ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں نتیجتاً وہ ذکر, وہ مجلس, وہ عزاداری اور وہ مجالس ہمیں زندگی دیتی ہیں. ہماری شعوری زندگی کی ضمانت حسین کی معرفت اور معرفت کے ساتھ ذکر کی مجالس کا انعقاد ہے. اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بڑا اہتمام کیا ذکر حسین کی مجالس کے لیے. اس لیے ہمیں بتایا, ہمیں سمجھایا کہ جب تم گھر سے نکلو ذکر حسین کے لیے, تم میلے میں جانے کے لیے نہ نکلو, وضو کر کے نکلو, اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے نکلو, ارادہ کر کے نکلو, نیت کر کے نکلو. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عند اللہ بغیر نیت کے قبول ہو. وہی عمل قبول ہوتا ہے جو نیت کے ساتھ ہو. اور اگر میری نیت یہ ہے کہ میں حسین ابن علی کے ذکر سے اپنی باطنی ان کثافتوں کو دور کروں, تو یہی میری نیت مجھے حسین سے جوڑ دے گی. اور جب تک میں اس مجلس میں ہوں, جب تک اس مجلس کی بازگشت میرے کانوں تک پہنچتی ہے, جب تک میں اس فضا میں سانس لے رہا ہوں, وہ میرا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور خوشنودی میں گزر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا, اسی پر میں اپنی گفتگو مختصر کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ نفس المحموم لہمنا تصبیح وہمہ لنا عبادت, وہم المحموم ہمہ لنا عبادت. کیا مطلب ہے؟ جب ایک عزادار اور سے سنیے, اور سے سنیے, عزادار کون ہوتا ہے؟ جس کا دل عزادار ہے, جس کا دل کپڑے ہیں, جس کا دل. ہو سکتا ہے کوئی شخص میری طرح بالکل سیاہ لباس پہن کر آئے لیکن اس کے اندر دل عزادار نہ ہو. لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص کو اپنے کپڑوں کی فکر نہ ہو, دل ہمیشہ غم حسین میں مغموم رہے. یہ جو دل ہے یہی اصل ہے, بدن نہیں, ظاہر نہیں, باطن اصل ہے. فرمایا کہ جب ایک شخص ہم اہل البیت اور خصوصاً کربلا والوں کے غم میں آہ بھرتا ہے, تو اس کی یہ آہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتی ہے. فرمایا کہ جب کوئی شخص ہم اہل البیت کے غم میں مغموم ہو کر کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کا وہ بیٹھنا جب تک جاری رہتا ہے, جب تک وہ سانس لیتا ہے, اس کی ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہے. کیوں اتنی عظمت ہے ذکر حسین کی؟ اس لیے کہ یہ ذکر ہمارے اندر کی دنیا کو چینج کر کے ہمیں نورانی بنانے کا ذریعہ ہے, ہمارے اندر کی پاکیزگی میں اضافے کا ذریعہ ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میلہ نہیں ہے, یہ جمگٹھا نہیں ہے, یہ خشوع, غم, اندوہ, فکر, تدبر اور اس کے نتیجے میں معرفت, اس کے نتیجے میں شناخت, اس کے نتیجے میں حسین ابن علی سے قربت, اس کے نتیجے میں اپنے دل کو حسین کا گھر بنانے کا ذریعہ ہے. لہذا جب آپ مجلس میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کربلا کی طرف رخ کر کے اگر یہاں پر مجلس میں نبی بیٹھے ہو تب بھی اگر 3 دفعہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین,
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ روایت کہتی ہے کہ آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جنت آپ پر فرض کر دی جاتی ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے دل کو حسین ابن علی سے جوڑا ہے، اور کچھ نہیں کیا، اپنے دل کو جوڑا ہے۔ یہ یاد رکھیے، رحمت کے بڑے دروازے ہیں، نبی کریم خود رحمت کا دروازہ ہے، علی ابن ابی طالب رحمت کا دروازہ ہے، باقی تمام ائمہ رحمت کا دروازہ ہے، لیکن دو دروازے ایسے ہیں رحمت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ وسیع ہے، جو ان دو دروازوں پر جاتا ہے اپنا دامن بھر کے نکلتا ہے، مایوس اور خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتا۔ ایک فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے، دوسرا حسین ابن علی کا دروازہ ہے۔ اس لیے جب مجلس حسین میں آئے تو اس اہتمام کے ساتھ آئے، اس توجہ کے ساتھ آئے، جو بانی ہے وہ بھی اسی اخلاص کے ساتھ ان مجالس کا اہتمام کرے۔ اس لیے کہ یہ جو آپ مجلس میں کھانا کھلاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اگر حسین ابن علی کی خوشنودی کے لیے ہے تو اس صورت میں یہ عمل آپ کا نہیں ہے، اہل البیت کا عمل ہے، بشرطے کہ ان کے لیے ہو، اور یقیناً ان کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی امام حسین کی سبیل لگاتا ہے وہ ان کے لیے لگاتا ہے۔ اس لیے جو کھانا حسین ابن علی کے نام پر پکتا ہے وہ کھانا نورانی بھی ہوتا ہے اور دردوں کے لیے شفا بھی بنتا ہے۔ جو پانی آپ سبیل کی صورت میں حسین ابن علی کے نام پر لگاتے ہیں، اگر وہ پانی حسین ابن علی کے نام پر آیا ہے، پاک روزی کے ذریعے سے آیا ہے، حلال کی کمائی کے ذریعے سے آیا ہے، تو وہ پانی آب زمزم کی طرح سے بیماروں کی شفا کا باعث بنتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یاد رکھیے عزادار بھی اسی طرح سے ہے، عزادار بھی اسی طرح سے، ہر عزادار نہیں، وہ جو پاک شخص جو پاک، جس کا دل پاک، جو واقعی اپنے دل کی اس کیفیت کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے فقہا کی میں نے سیرت پڑھی ہے اس حوالے سے۔ آیت اللہ عثمان بروجردی بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مرجع تقلید تھے، ان کی آنکھوں میں درد شروع ہوا، 80 سال سے زیادہ عمر تھی، درد بڑھتا گیا، ڈاکٹروں نے علاج کیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ محرم کے دن قریب تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب میں خود اس کا علاج کروں گا، ڈاکٹروں کو رہنے دوں۔ 9 محرم کو آئے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، چاروں طرف سے عزادار، سیاہ لباس، سر پر مٹی، ننگے پیر، حرم میں یا حسین کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ادھر سے داخل ہوتے ہیں، بی بی کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں اور دوسرے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اسی طرح سے ماتم کرتے ہوئے وہ آ کر حرم کے اس صحن میں سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب یہ ماتمی عزادار واپس نکلے باہر تو ان کے قدموں کی خاک اٹھائی، اپنی آنکھوں سے ملی۔ یہ جو اپنی آنکھوں سے ملی، خود آیت اللہ العظمہ بروجردی یہ فرماتے ہیں کہ پھر میری آنکھ میں کبھی بھی درد پیدا نہیں ہوا۔ کس چیز کا اثر ہے؟ اس مٹی کا جس پر عزادار حسین کے قدم پڑے ہیں۔ اگر عزادار حسین کے قدموں سے لگنے اور چمکنے والی مٹی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو پھر خود عزاداری میں کتنی جان ہوگی، کتنی جان ہوگی۔ آج آپ عراق جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو لوگ نہیں گئے وہ جا کر دیکھیں۔ یہ جو مشی ہوتی ہے، اس مشی میں چاہے بصرہ سے ہو، چاہے نجف سے ہو، چاہے کہیں اور سے، خود عراقیوں کے ہاں یہ سنت ہے، سنت دیرینہ، آج کی نہیں، 1400 سالوں سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب یہ مشی کرنے والے، پیدل چلنے والے زائرین حسین، عزاداران حسین گزر جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی خاک کو یہ جمع کرتے ہیں
اور جمع کرنے کے بعد کچھ تبرک کے طور پر برکت کے لیے گھر میں رکھتے ہیں اور کچھ لے جا کر اپنے کھیتوں میں پانی جب دینے لگتے ہیں تو یہ مٹی اس پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی فصلیں بڑھ جاتی ہیں. یعنی اس حد تک وہ اہتمام کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کس کی برکت سے؟ عزادار سید الشہداء کے قدموں کی خاک کی برکت سے. جب عزادار کے قدموں میں یہ طاقت ہے تو پھر خود حسین میں کتنی طاقت ہے؟ خود حسین قوموں کو زندہ کرنے کا باعث ہے. خود حسین عالم کو زندہ کرنے کا باعث ہے. خود حسین امتوں کے دلوں کو زندہ کرنے کا باعث ہے. شرط یہ ہے کہ امت بھی شعور کے ساتھ آئے اور حسین سے کچھ حاصل کرنے کی نیت سے آئے, کچھ کمانے کی نیت سے آئے. دنیا کے لیے نہیں, دنیا کے لیے نہیں, دنیا کے لیے تو سبب ہے. دیکھیے امام حسین سے ہمارے رابطے کے دو رستے ہیں. ایک یہ کہ مولا مجھے بچہ چاہیے آپ کی بارگاہ میں, پیسہ چاہیے آپ کی بارگاہ میں, نوکری چاہیے آپ کی بارگاہ میں, شادی نہیں ہوئی آپ کی بارگاہ میں, میری ضرورتیں ہیں دنیا کی آپ کی بارگاہ میں. یہ بھی تعلق کا ایک انداز ہے, لیکن یہ نچلی سطح کا تعلق ہے. نچلی سطح کا تعلق جو حقیقی تعلق ہے وہ مادی مفادات کے گرد نہیں گھومتا, وہ تعلق کچھ اور ہوتا ہے. مثال دوں فوراً سمجھ جائیں. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے, مکہ سے ہوتے ہوئے حج چھوڑ کر جب عراق کی طرف چل پڑے, رستے میں ایک بہت بڑے باغ کے سامنے سے گزرے. پتہ چلا کہ یہ فلان صحابی کا باغ ہے. رک گئے, قافلے کو روکا, باغ کے اندر گئے. صحابی نے جیسے ہی دیکھا, صحابی رسول ہے, جیسے ہی دیکھا ابن رسول تشریف لائے ہیں, بھاگتے ہوئے آیا, قدموں پہ گرا, بوسہ دیا, پیار کیا, محبت کا اظہار کیا, عقیدت کا اظہار کیا. یا اپنا رسول اللہ ہماری قسمت کھل گئی ہے, آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں, کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں آیا ہوں, عراق جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو. اب آپ کی توجہ کے لیے یہ چند جملے, اس کے بعد بات کرتا. تم بھی میرے ساتھ چلو. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ماں باپ آپ پر قربان, میری ہر چیز آپ پر قربان, میں ضرور چلتا آپ کے ساتھ, لیکن یہ جو اتنا بڑا باغ, کھیتی, فصلیں, درخت, پھل فروٹ, یہ اگر میں نکل گیا تو یہ سارا ضائع ہو جائے گا. اس لیے اس کو ضائع تو نہیں ہونا چاہیے. یوں کرتے ہیں کہ میں اپنی تلوار اور اپنا گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, تو مجھے یہاں پر رہنے میں. فرمایا کہ گھوڑا بھی رکھ لو, تلوار بھی رکھ لو, نہ مجھے تمہاری تلوار کی ضرورت ہے نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور جملہ فرمایا کہ مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے, میں تو آیا تھا تمہیں نجات دلا سکتا, تم اگر خود نجات نہیں پانا چاہتے تمہاری مرضی. واپس پڑھ. جیسے باغ سے نکلنے لگے پیچھے سے آواز دی, اپنا رسول اللہ بولو. وہ میں نے یہاں پر کچھ کنویں کھودے ہوئے ہیں اور ان کنووں کا پانی کھارا میٹھا نہیں ہے. آپ ابن الرسول ہیں, حجت خدا ہے, ولی زمان, آپ اگر اشارہ کر دیں گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا. فرمایا کہ ٹھیک ہے آؤ. آگے اس کنویں کے پاس پہنچے, ڈول میں پانی نکالا, اپنی زبان سے تھوڑا سا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا, کنویں میں وہ ڈول اونڈے دیا. فرمایا کہ جاؤ تمہارا پانی میٹھا ہو گیا, میٹھا پانی پیو, میں جاؤ. عزیزان گرامی, یہ جو معرفت کی دنیا ہے وہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے. وہاں پر اگر میں اور آپ اس باغ کے مالک ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ یہ میرے اور آپ سے سوال ہے, ہم کیا کرتے؟ آیا ہمارا حسین ابن علی سے تعلق اپنی دولت کمانے, حاجات پوری کروانے اور اپنے
اپنے کنویں کا پانی میٹھا کرانے کے لیے ہے یا پھر حسین کو اپنانے کے لیے ہے؟ وہ تعلق جو آپ کو حسین کا نہ بنا سکے، آپ کے کنویں کا پانی تو میٹھا کر دے گا لیکن آپ کی نجات کا پیغمبر نہیں بن سکتا۔ نجات کا پیغمبر وہ تعلق بنتا ہے جس میں انسان دنیا کو بھی حسین کے لیے چھوڑ دے، آخرت کو بھی حسین کے لیے چھوڑ دے، اپنی جنت حسین کو بنا لے۔ حسین سے بڑھ کر جنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھیے ان عزاداریوں کے نتیجے میں ہمیں اگر حسین ابن علی علیہ السلام کا شعور مل جائے تو اس سے بڑھ کر نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ اسی میں عرض کر رہا تھا یہ جو آپ ٹینٹ لگاتے ہیں یہ بھی اہل البیت کا کام ہے، مائک لگاتے ہیں یہ بھی اہل البیت کا کام ہے، پانی پلاتے ہیں یہ بھی اہل البیت کا کام ہے۔ ایک ہی واقعہ مسائل پہ نہیں پڑتا، ہمارے ذاکرین نظام موجود ہیں، آئیں گے پڑھیں گے، آپ کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ مستفید فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے خطیب تھے حجت الاسلام کوثری، کئی بار میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے قصب فیض کیا۔ جب وہ پڑھتے تھے بڑے ترنم سے پڑھتے تھے، جب پڑھتے تھے تو در و دیوار ہلنے لگتے تھے، اس انداز میں پڑھتے ہیں، ان کی آواز میں اتنی کشش، جاذبیت اور درد۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں عاشور کا دن تھا، میں صبح سے بہت زیادہ مصروف ہوں، صبح سویرے میں گھر سے نکلا تاکہ عاشور میں خود قم میں حضرت معصومہ کے حرم کی مجلس اور باہر کی مجالس پڑھ سکوں، لہذا گھر سے نکلا۔ کہتے ہیں جب میں گلی میں آیا، گلی میں میرے 5-6 بچے تھے، ان بچوں میں چند اینٹیں اسی طرح کی گلی میں دیوار کے ساتھ رکھ دی تھی اور دیوار کے ساتھ ایک کالا کپڑا لگا دیا تھا، ساتھ میں ادھر ایک کیتلی رکھی ہوئی تھی، اس کے نیچے پانی تھا، اس کے نیچے آگ تھا، کیتلی میں چائے بن رہی تھی، دوسری طرف ایک جگ تھا جس میں شربت بنایا ہوا تھا، جو بھی گزرتا اس کو یا چائے پلاتے یا شربت پلاتے، اور کہتے ہیں یہ ہماری امام بارگاہ ہے، جب تک عزاداری ہے بڑے کرتے ہیں، ہم بچے بھی یہ کام کریں گے۔ کہنے لگے جب میں وہاں سے قریب سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، جانتے تھے، کہا کہ آپ آ کر چند جملے ابا عبداللہ الحسین کے حوالے سے پڑھتے ہیں، چند جملے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا زور دیا کہ آج مجھے بڑی بڑی مجلسیں پڑھنی ہے، مصروف ہوں، اب ان بچوں کے درمیان میں کیا پڑھوں؟ نہیں مانے، میری ابا پکڑی اور مجھے ہلنے نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں شرم کے مارے کیا کروں، چلا گیا ان 4 اینٹوں کے درمیان میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گیا، بیٹھ کر زیارت عاشورہ کے یہ چند جملے پڑھے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں نے یہ 4 جملے پڑھے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ پڑھ کر میں اٹھ پڑا۔ بچے بڑے خوش ہوئے کہ چلے ہم نے ان کی اس بنائی ہوئی امام بارگاہ میں یہ 4 جملے پڑھ دیے۔ جانے لگا تو کہنے لگے نہیں یہ چائے آپ پی کر جائیں گے۔ میں نے جانا چاہا، اجازت نہیں ملی، دوبارہ بیٹھ گیا، انہوں نے چائے دی۔ میں نے جب چائے اپنے لبوں سے لگائی تو دیکھا پھیکی چائے ہے، بچوں کی بنائی ہوئی چائے کیسی ہوتی ہے، تو اب مجھ سے پی نہیں جا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا بچے آپس میں مصروف ہیں تو وہ چائے میں نے سائڈ پہ گرا دی، کپ ساتھ میں رکھا اور اٹھا اور کہا کہ بچوں میں نے چائے پی لی، اب مجھے اجازت ہے، بچوں نے اجازت دے دی، میں نکل گیا۔ فرماتے ہیں کہ سارا دن بڑے بڑے اجتماعات میں خطاب میں نے کیا، عزاداری ہوئی، گریہ وزاری ہوئی، لوگ روئے، سارا دن عاشور۔ رات میں واپس گھر پہنچا، وضو کیا، زیارت عاشورہ پڑھی، لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا۔ ابھی نیند میں گیا ہی تھا تو میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی ہے۔ بی بی نے آ کر مجھ سے کہا کہ کوثری، چونکہ سید تھے، کہا کہ بیٹا آج تم نے جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا میں تڑپ اٹھا۔ کہتے ہیں میں نے بی بی سے عرض کیا کہ بی بی میں نے کتنی محنت کی ہے، صبح سے شام تک ہزاروں لوگوں نے میری مجلس سنی ہے، گریہ ہوا ہے، زاری ہوئی ہے، لوگ روئے ہیں، قبول نہیں ہے۔ تو
قبول نہیں، کوئی ایک بھی قبول نہیں ہے، نہیں کوئی ایک بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں صبح جب تم گھر سے نکل کر ان بچوں کے درمیان گئے تھے اور ان بچوں کے درمیان وہ جو تم نے 4 جملے پڑھے تھے وہ قبول ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی کھوٹا پن نہیں تھا، وہ خالصانہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے یہ سنا رو پڑا، میں روتا رہا۔ بی بی نے ایک سوال کیا، کہا کہ بیٹا تم نے وہ چائے گرائی کیوں تھی؟ میں تڑپ پڑا، میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ عزیزان گرامی، جب مجلس حسین کے لیے آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں اگر وہ خالصانہ ہے تو وہ قدم اہل البیت کا قدم ہے، وہ فعل اہل البیت کا فعل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا۔ جب انہوں نے کیا تو وہ کام ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ اس لیے ان مجالس میں جو کچھ بھی کرے معرفت کے ساتھ کرے، شعور کے ساتھ کرے، پاک نیت کے ساتھ کرے، نیت کر کے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، وضو کر کے آ کر کرے، پاک کپڑے پہن کر کرے، حرام سے بچ کر کرے۔ جو لقمہ آپ کسی کو کھلاتے ہیں اس میں بھی خیال رکھیں حرام کا کوئی ذرہ نہ ہو۔ آپ دیکھیے یہی عبادت آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان عزاداریوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا میں مسائل نہیں پڑھتا، مسائل کے لیے چونکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی موجود ہیں ذاکرین اعظام علماء کرام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عزاداری کو، ہم سب کی یہاں پر آمد کو اور اس ذکر حسین میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو حسین کی نورانیت سے پاکیزگی اور نورانیت عطا فرمائے۔ صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی علمی اور تحقیقی گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کی زبان میں مزید تاثیر فرمائے اور ان کی جو بھی شریعت نے کجاتے بارگاہ محمد و آل بیت محمد میں ذکر پاک کا صدقہ قبول اور مستجاب فرمائے۔ دعا فرمائے بانیان کا یہ خرچ اخراجات، یہ تمام اور انتظام باری ہادی کے دربار میں قبول اور مستجاب فرمائے۔ اب لا تاخیر میں ملتمس ہوں جو مومن باہر تشریف فرمائے ان سے التماس ہے کہ وہ مہربانی فرما کر سکتے